دینی مدارس کے طالب علموں کے لیے اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے قرآن کے بارے میں امام خمینی کی وصیت ہے۔ اس کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے اس لیے ہوں کہ کل سے انشاءاللہ ماہ رجب کا آغاز ہو رہا ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ رمضان، یہ تینوں مہینے اپنی اصلاح نفس کے مہینے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی روٹین کے جو آپ سال میں جس طرح ٹائم گزارتے ہیں، کوئی نہ کوئی پلاننگ ان مہینوں کے لیے پہلے سے کر لیجئے۔ کچھ پلاننگ ماہ رجب کے لیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے گھر والوں کی بہتری کے لیے، خدا سے قریب کرنے کے لیے میں کیا طریقہ اپنا سکتا ہوں۔ قرآن کے لیے کچھ وقت رکھ لیجئے، دعاؤں کے لیے کچھ وقت رکھ لیجئے، اپنے اور اپنے خالق کے درمیان تنہائی کا کچھ وقت رکھ لیجئے، اپنا محاسبہ کرنے کا کچھ وقت رکھ لیجئے۔ موت کا پتہ نہیں ہوتا، موت کا پتہ نہیں ہوتا، اور موت کے بعد سوائے حسرت کے انسان کے ہاتھ پلے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ میرے سامنے جو فرامین لکھے ہوئے ہیں، ابھی میں صرف امام خمینی کا یہ بیان کروں گا، ورنہ ملا صدرہ کے جو فلسفے کی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور اسی طرح شہید آیت اللہ محمد باقر الصدر، اسی طرح آیت اللہ حسن زادہ آملی، ان کے فرامین قرآن کے بارے میں اور بہت عجیب و غریب ہیں۔ ان عظیم، آج کی ان عظیم ہستیاں قرآن کے بارے میں کس قدر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، تو میری اور آپ کی تو کوئی مجال نہیں۔ یہ جو امام خمینی کے الفاظ ہیں، میں فارسی اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں من بجد می گویم نہ تعارف معمولی، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں تکلف نہیں کر رہا یہ بات کہتے ہوئے کہ جیسے علماء عاجزی انکساری میں تکلف کرتے ہیں۔ امام خمینی کیا فرما رہے ہیں؟ میں تکلف سے نہیں کہہ رہا، میں سنجیدہ کہہ رہا ہوں، یعنی جو کہہ رہا ہوں میری وہی مراد ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، معمولی آدمی نہیں ہے، فقیہ ہے، مرجع تقلید ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنی ساری عمر قرآن میں خرچ نہیں کی، افسوس سے ہاتھ مل رہا ہوں۔ یعنی یہ آخری عمر کی بات ہے کہ جب انسان کی معرفت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پر گویا پہنچ کر جو مجھے احساس ہو رہا ہے، تو یہ سوچ کر کہ میں نے ساری عمر قرآن میں صرف کیوں نہیں کر دی، تأسف می خورم، افسوس کرتا ہوں۔ اتنی اہمیت قرآن کی اجاگر ہے۔ اور پھر اس کے بعد دینی مدارس کے طلاب سے اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوانوں سے، کیونکہ آئندہ معاشرہ ان کے پاس ہونا ہے، جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ، اور جو یونیورسٹیوں میں نوجوان پڑھ رہے ہیں وہ۔ پھر طلاب سے اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں سے اس طرح فرماتے ہیں کہ تم لوگ اے فرزندان اسلام، اے اسلام کے بیٹوں، تم لوگ قیام کرو۔ قیام کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے تحریک چلا دو۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ قیام امام حسین کیا مطلب ہے؟ یعنی کھڑے ہو گئے، کسی کے خلاف کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تم اے اسلام کے فرزندوں، اسلام کے بیٹوں اور بیٹیوں، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، اور قرآن کو مہجوریت سے باہر نکالو۔ قرآن ترک کر دیا گیا ہے، قرآن چھوڑ دیا گیا ہے، نکال کر لے آؤ اس کو مہجوریت سے، معاشرے کے اندر لا کر کھڑا کر دو، زندگیوں میں داخل کر دو لوگوں کی قرآن کو۔ قیام کرو اور قرآن کو مہجوریت سے باہر نکالو۔ قرآن کو اپنی زندگیوں کا مقصد اعلیٰ ترین مقصد قرآن کو اپنی زندگیوں کا قرار دے دو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، مبادا کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری عمر میں اس طرح پچھتاؤ جس طرح میں خمینی پچھتا رہا ہوں۔ چونکہ ان کے الفاظ ہیں، آپ کے سامنے بیان کروں، اور موجود ہے لکھے ہوئے، اور شروع میں کہہ دیا تاکہ کوئی وہ نہ کہے کہ وہ تو عاجزی انکساری مثلاً کہہ رہے ہیں، اپنا احساس انہوں نے بیان کیا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
کہ جتنا گہرائی میں کوئی جاتا جائے گا اس کی طے نہیں آتی، کیونکہ علم خدا ہے، لیکن خدا خزانے، موتی، جواہرات علم کے، معرفت کے عطا کرتا ہے، حقائق کے۔ تو اب اس سے جتنے یہ آشنا ہیں، تو جس کو جتنا آگے کی چیزیں پتہ چلتی ہیں اتنا کہتا ہے میں نے کیوں دیر لگائی، باقی وقت بھی یہاں لگانا تھا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، کہتے تم کھڑے ہو جاؤ، معاشرے میں لے آؤ قرآن کو لانے کے لیے قیام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر عمر میں اس طرح پچھتاؤ جس طرح میں پچھتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ امام خمینی نے کہاں سے لیا ہے؟ اسی اللہ کی کتاب اور وہ پاکیزہ ترین ہستیاں رسول اللہ اور ان کا خاندان، کہ جو دو بنیادیں امت کو اللہ کا نبی دے کر گیا تھا۔ یہ بہترین مہینے ہیں۔ میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، تھوڑا سا روٹین کو بدل لیں، کسی کی نہ سنیں، اللہ سے کہیں میں مثلا نہیں پڑھتا تھا تیری کتاب، لیکن تیرے سے زیادہ تو قدرت نہیں ہے کسی میں، تیری کتاب ہے اور یہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے اس کتاب میں سے وہ عنایت کر دے جس کے لیے تو نے یہ کتاب زمین پر اتاری ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں تجھ سے، میں نے سنا ہے تیرے نبی نے تاکید کی ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے، لیکن میں نے کوتاہی کی ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں میں نے کب مرنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے نبی نے اپنی امت کی شکایت کرنی ہے قیامت کے دن۔ میں بھکاری ہوں، فقیر ہوں، مجھے اس کتاب میں سے جس کے لیے تو نے یہ کتاب نازل کی ہے، مجھے وہ چیز اس کتاب میں سے عنایت کر دے۔ پروردگار اس نصیحت کو، ان باتوں کو دلوں میں اور سینوں میں اتارنے کی اور عمل کرنے کی، کیونکہ جزا اور نتیجہ عمل کا ہوتا ہے، دعووں کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ کوشش کیجئے کہ یہ رجب و شعبان و ماہ رمضان ایسا آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنا رابطہ بنا لیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، کہ پھر وہ رابطہ نہ اس دنیا میں ٹوٹے اور نہ آخرت میں ٹوٹے، اور آپ کی زندگیاں قرآن و اہل بیت کے سائے، تعلیمات کے سائے میں گزرے، اور اللہ آپ کو ان کی شفاعت، دنیا میں بھی شفاعت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت ہوتی ہے، دونوں جہانوں کا ان کا ساتھ اور ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم، اہل بیت اطہار کے فرامین تقوی پر شدید طریقے سے تاکید کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں کہ ہر حال میں انسان خود کو عادت ڈال لے، اللہ کا لحاظ رکھے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ ولادت کی مناسبت ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی،
ایک حدیث برکت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر اور عمل کے طور پر، ایسی حدیث کہ باور کریں میں ابھی جب اس کو پڑھ رہا تھا امام کی زندگی کے حالات کو اور روایات کو، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج کے لیے بولی گئی ہے، آج کے لیے۔ ہمیں بعض لوگوں نے، ہم نے مزاج اپنے بنا لیے کہ ائمہ کی وہ باتیں کہ جو ہمیں کچھ نہ کہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہ لگائیں، وہ سننے کا ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، اور جو باتیں ہم سے کر کے گئے ہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے شیعہ ایسے ہونے چاہیے، ان کا بازار میں زیادہ خریدار نہیں ملتا، ان کی ڈیمانڈ بازار میں نہیں ہے، کم۔ خداوند عالم ہمیں جیسے محبت اہل بیت، اسی طرح محبت فرامین اہل بیت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ نسبت صرف دے دینے کو اہل بیت کافی نہیں سمجھتے، نہ قرآن کافی سمجھتا۔ قرآن کے لفظ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہیں یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور بالکل اسی لب و لہجے میں اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری طرف اپنی نسبت دے دینے سے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں بس، اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، قبول کر لیا جائے گا؟ قرآن و اہل بیت دونوں کا لب و لہجہ ایک جیسا، اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوتے۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من شیعتنا، اللہ رحم کرے ہمارے شیعوں میں سے اس بندے پر اللہ رحم کرے ہمارے شیعوں میں سے کہ جو حببنا الی الناس، کہ جو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، دوسروں کے دلوں میں، اپنوں شیعہ تو ہے وہ جو محبت کرتا ہے، لیکن ایسے کام کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جب دوسرے سنتے ہیں تو جو نہیں جانتے اہل بیت کو، ان کو نہیں بتایا گیا، ہمارے شیعوں میں سے اس بندے پر خدا رحم کرے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کن چیزوں سے محبت جاتی ہے دوسروں کے دلوں میں، اور ہم نے ذمہ داری کیا بنایا ہوا کہ ہم محبت ڈالتے ہیں دوسروں کے دلوں میں، یا اس مکتب سے بعض چیزوں کے ذریعے دور کرتے ہیں لوگوں کو؟ اللہ رحم کرے ہمارے شیعوں میں سے اس بندے پر کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہمیں محبوب کرے، حببنا حب سے ہے، ہمیں محبوب کرے لوگوں میں، وَلَمْ يُبَغِّضْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہمارا بغض ان کے دلوں میں نہ ڈالے۔ اس کا مطلب ہے شیعہ بھی ایسے کام کر سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حرکت شیعہ کرے اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا بغض چلا جائے۔ محبت بھی ڈالی جا سکتی ہے شیعوں کی طرف سے، اور شیعوں کی طرف سے ہی بغض اہل بیت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ عقل رکھنے والا سوچ سکتا ہے کہ میری کس حرکت سے ایک اہل بیت کو نہ ماننے والا نفرت کا شکار ہوگا اس مکتب سے، اور میری کس حرکت سے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پانچویں امام فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا اما واللہ، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم، لو یروون ما نقول، اگر ہمارے شیعہ جو ہم کہتے ہیں صرف وہی بتاتے دوسروں کو، ولا یحرفون، اور اس میں اپنے پاس سے تحریف نہ کرتے، نمک مرچیں نہ لگاتے اس میں، جو ہم سے زیادہ سمجھدار نہ بنتے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت نے جو بات کی ہے وہ تو کم ہے، میری عقل زیادہ، میں دو باتیں بیچ میں ایڈ کر دوں تو زیادہ دین کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر یہ حرکت ہمارے شیعہ نہ کرتے، امام فرما رہے ہیں اگر شیعہ وہی روایت کرتے جو ہم نے کہا ہے اور تحریف نہ کرتے، ولا یحرفون، تحریف نہ کرتے، ولا یبدلونہ علینا برأیہم، اور اپنی رائے سے ہماری باتوں کو تبدیل نہ کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کے زمانے میں بھی یہ حرکت ہو رہی تھی، امام کے زمانے میں بھی یہ حرکت ہو رہی تھی، اور گواہ ہے کتابیں اور روایات اس بات کی، اور آج بھی یہ حرکت ہوتی ہے۔ اپنی رائے سے تبدیل نہ کرتے، اگر یہ حرکتیں ہمارے لوگ نہ کرتے شیعہ، مستطاع ان یتعلق علیہم بشیء، تو کسی میں یہ طاقت نہیں تھی
کہ ہمارے شیعوں کی طرف انگلی اٹھاتا کہ یہ غلط لوگ ہیں، اگر صرف ہماری باتیں بتاتے، اپنے پاس سے چیزوں کے اضافے نہ کرتے. اور وہ کیا؟ اہل بیت کی بات، قرآن کی بات، دو چیزیں ہیں ہی نہیں. ولیکن، لیکن ہو کیا گیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ولیکن کرتے کیا ہے؟ احدہم یسمع منا الکلمہ، ایک بندہ آتا ہے ہم سے ایک بات سنتا ہے، فینیت عشرا، 10 اپنے طرف سے ملا دیتا ہے اس میں. ایک بات ہم سے سنتا ہے، 10 اپنے پاس سے ملاتا ہے. وَيَتَنَاوَلُهَا بِرَأْيِهِ، اور وہ اپنی رائے سے وہ دوسری چیزیں اس کے ساتھ اضافہ کر دیتا ہے. رحم اللہ من سمع ما يسمع من مکنون سرنا، اللہ اس پہ رحم کرے جو ہم سے سنتا ہے اور اس کو سن کر ہمارے رازوں کو، جو اسرار کی باتیں، اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے. فَدَفَنَهُ فِي قَلْبِهِ، اور وہ باتیں جن کو سننے کے عام لوگ اہلیت نہیں رکھتے وہ ان کو نہیں بتاتا. اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا، انبیاء نے فرمایا کہ ہمیں کہا گیا ہے انسانوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کرنی. تو اب ایک بہت اونچے لیول کی مثلاً بات ہے، اس کو آپ نے نچلے لیول پہ کر دیا، خرابی ہوگی. آپ 12ویں کلاس کی بات کو، کتاب کی بات کو آپ پریپ کے بچے کو جا کے بتا رہے ہو، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کوئی الٹا مطلب لے لے گا اس سے. فرمایا جو ہماری بات سنے اور اپنے سینے میں اس کو دفن کرے، ہمارے اسرار کو. پھر فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا یجعل اللہ من عادانا ومن تولانا فی دار واحدہ، اللہ کی قسم، اللہ ان کو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے اور ان کو جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، کبھی ایک گھر میں نہیں رکھے گا. یعنی قیامت کے دن کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں کرے گا. ہم سے محبت والے کامیاب ہوں گے اور ہم سے دشمنی اور بغض رکھنے والے وہ ناکام ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد والے.